بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیس بی اپان یو. زبردست ایجوکیشنل اکیڈمی کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام انگلش ٹو عربک اور ود دی ہیلپ آف آر نیشنل لینگویج، اصل میں پروگرام ہمارا جو ہے وہ یعنی عربک سیکھنا ہے، انگلش سیکھنا ہے، لیکن آنے والے لیسنس میں انشاءاللہ یہ ہم ایک ترتیب بنا رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہمارا تھا کہ کم از کم 12 یا 13 لیکچر ہو جائیں القرآن پہ، جو ہمارے صورتیں یاد ہیں ان کا معنی اور مفہوم یہ ہمیں آ جائے، یہ مقصد تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم عربک ٹو انگلش اور یعنی گرامر کے ساتھ کوشش کریں گے سیکھنے کی. تو ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے وہ امید ہے آپ کو اس پہ کسی حد تک عبور حاصل ہو گیا ہوگا. کل ہم نے سورہ البقرہ سٹارٹ کی تھی. سورہ البقرہ کی فرسٹ آیت ہم نے اس کو یہاں پہ سیکھنے کی کوشش کی تھی. سورہ البقرہ یہ جیسا کہ بقرہ کا مطلب ہے کاؤ، گائے، یعنی اس میں گائے کا ذکر ہے. یہ بھی آگے چل کر ہم سیکھیں گے. اور اٹ از دا لارجسٹ سورہ آف ہولی قرآن اینڈ اٹ ہیز 286 ورسز. اس کو آپ یعنی ہم ڈگنیٹی آف القرآن بھی کہتے ہیں. اور اس میں ایک آیت ہے آیت الکرسی، جو کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے یعنی موت کے اور ایک قدم یعنی اس کا ادھر ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا موت کے بعد. تو اس سے بڑی فضیلت اور پھر یعنی حفاظت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں یہ پڑھنی چاہیے. پھر ہم دیکھیں تو یعنی جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیطان انٹر نہیں ہو سکتا. Satan does not enter in the house where Surah Al-Baqarah is recited. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ، کل ہم نے اس کی 2 آیات پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اور مفہوم اللہ پاک خود ہی جانتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو اس کی سیکنڈ آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں ہے. This book is not to be doubted. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ یعنی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں. It is a complete guidance of Allah fearing people. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ فیئرنگ پیپل متقی لوگ کون سے ہیں، وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو آگے چل کر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب. الذین وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب غیب کی باتوں پر، ان انسین، جیسے یوم آخرت ہے، فرشتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں ایک فرق ہے کہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی دل آیا نہ پڑھ لی. تو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حکم ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا، نماز کے اوقات میں باجماعت کے ساتھ، تو بات یہ ہے کہ یہ ہے اسٹیبلش. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا کہ ٹو اسٹیبلش کے فارمولے کے تحت ہم اس کو ادا کر رہے ہیں. سورہ المعون میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایسے نمازیوں کے لیے لعنت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع اگر اس میں ہے تو وہ نماز پرفیکٹ نماز ہے.
اور نماز کی روح کیا ہے؟ یعنی یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی those who have faith in unseen and establish prayers and spend out of what we have given. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، and those who believe in that has been revealed in you صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو، یعنی تورات، انجیل، زبور، and to others before you صلی اللہ علیہ وسلم and believe in the life to come، یعنی یوم آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یعنی متقی لوگ کون سے ہیں؟ جو ایمان والے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور یوم آخرت پہ ان کا یقین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن مجید نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان کا یوم آخرت پر جو آنے والی زندگی ہے اس پہ بھی ان کا ایمان ہے۔ یہ صفات بیان کی گئی ہیں متقی لوگوں کی، یعنی متقی لوگ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں سیدھا سورہ العصر میں۔ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر، یعنی جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، قسم کھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے، انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، آپس میں حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 صفات والے لوگ جو ہیں یہ نقصان میں نہیں ہیں۔ آپ وہی دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، وہی 4 صفات والے لوگوں کی یہاں پہ بھی وہی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز فوراً آ جاتی ہے کہ اگر یہی متقی لوگ ہیں تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں ادھر بھی اور ان دا نیکسٹ ورلڈ میں بھی۔ اب ہم آتے ہیں موجودہ دور اپنی سوسائٹی کے اوپر۔ دیکھیں یہ ایک پیمانہ ہے، ایک پورا میجرمنٹ ہمیں دیا گیا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں اور ہم ان پہ پورا اتر رہے ہیں۔ اب سوسائٹی میں دیکھیں کہ جس طرح کے ہمارے پیر حضرات ہیں، 2 نمبر پیر حضرات، 2 نمبر مولوی حضرات، باقی سب ٹھیک ہیں، جو ٹھیک ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ہماری سوسائٹی میں دیکھیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک پیر کو میں نے خود دیکھا ہے، وہ ایک مریض کو کہہ رہا تھا کہ کالی گائے کی سری لے آؤ، کالی گائے کی سری لے آؤ، اور میں آپ کو یہ عمل پورا کر کے دوں گا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب دیکھو وہ کالی گائے خریدے گا، پھر اس کو کاٹے گا، اس کا صدقہ کرے گا، پھر اس کی سری جو ہے وہ لا کے پیر صاحب کو دے گا، پھر اس کے بعد عمل ہوگا۔ تو وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنی رقم دے دو، ہم خود کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ قرآن میں ہے یا کسی جگہ؟ پھر دیکھیں یہ شف والی جو اب آج کل آپ دیکھیں نا، اور پھر دوسرے جو ہیں ان کا یعنی ان کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں، اب واللہ عالم کون ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس کیٹیگری میں جو آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ڈرامہ بازی ہے، اور یہ بزنس بنا ہوا ہے۔ اور علماء کرام کو میں یقیناً علماء کرام ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور علماء کرام کو آگے آنا چاہیے اس معاملے میں، ٹھیک ہے، اور حقیقت کو، تاکہ جو عوام ہیں، عوام الناس ہم جیسے لوگ، یعنی جو کم
علم رکھتے ہیں تاکہ ان کے سامنے حقیقت سامنے آ جائے اور یہ بھٹکنے سے بچ جائیں، صراط المستقیم کے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں یہ فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو وہ سیدھا راستہ یہ راستہ ہے القرآن کا، اور قرآن جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ یہ اس کا ایک سرا تو میرے ہاتھ میں اور دوسرا میرے بندے کے پاس ہے، تو ہم نے اس کو جب تک پکڑ کے رکھنا ہے ہم ٹھیک رہیں گے، ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر وہی بات ہے، اقبال کا شعر آ جاتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم یعنی ہم خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر۔ تو ہم نے قرآن کو تعویذوں کے لیے، ثواب کے لیے، قسم و وعدوں کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہٹنا پڑے گا، ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے جو 5 حقوق ہیں، 5 حقوق یعنی اس کے اوپر ایمان، یہ اللہ پاک کی آخری کتاب ہے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس پہ ہمارا پکا ایمان۔ اس کے بعد اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں ہے کیا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر عمل کرنے کے بعد اس کو آگے پھیلانا ہے، اس کے میسج کو۔ تو یہ 5 حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں، پھر جا کر ہم دیکھیں گے کہ واقعی اس کا جو میجرمنٹ ہے، جو پیمانہ ہے، اس پہ ہم اتر رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو اتر رہے ہیں تو ٹھیک، ہم ٹھیک جا رہے ہیں، اگر ہم آگے پیچھے تو اس کا مطلب بھٹک رہے ہیں۔ یہ جو غلط قسم کی رسومات سوسائٹی کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یہ 2 نمبر پیروں والی، 2 نمبر مولویوں والی، مولوی حضرات دیکھیں وہ چندے لے کے جناب خود کھاتے ہیں اور مساجد پر مدارس پر کم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مولوی صاحب نے مسجد کے میٹر سے، گیس کے میٹر سے اپنا کنیکشن لے کر اپنے گھر میں گیزر چل رہے ہیں اور ہیٹر چل رہے ہیں، جبکہ پوری سردیوں میں اس مسجد میں ہیٹر نہیں لگا، اور پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں، مختلف لوگوں سے کہتے ہیں کہ بل آ گیا ہے مسجد کا، مجھے اتنے پیسے دے دیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں مولویوں کا اندازہ ہے، یہی صورتحال ہے۔ اس طرح کر کے وہ یعنی پیزے بھی کھاتے ہیں اور کڑھائیاں کھاتے ہیں، کن کے پیسوں سے؟ عوام الناس کے پیسوں سے۔ اس طرح پیر حضرات دیکھیں وہ بھی عیاشیاں مار رہے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی ہماری جو ہے وہ جب تک وہ ادھر نہیں آتی، اس قرآن کو نہیں سمجھتی، تب تک ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر آنے کے لیے سب سے اللہ پاک نے جو تحفہ دیا ہے قرآن کا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہی فرمایا تھا نا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کو پکڑ کے رکھے گا وہ کامیاب ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن مجید اور دوسرا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے پہلے فرائض میں۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، ہم زیادہ تر اصل میں جو کم علم والے لوگ ہیں وہ مار کھا جاتے ہیں۔ ہم زیادہ تر نوافل میں، مستحبات میں اپنے آپ کو بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ادھر ہم بہت زیادہ انرجی اپنی لگاتے ہیں، اور فرائض کی طرف ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ سب سے پہلے ہمیں فرائض کو دیکھنا ہے کہ فرائض پہ ہم اتر رہے ہیں، اس کے بعد جو ٹائم بچے گا پھر نیکسٹ نوافل کی طرف، مستحبات جو ہیں ان کی طرف ہم آئیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کے میسج کو اچھی طرح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو آگے سوسائٹی میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔